سب سے پہلا سوال بنیادی طور پہ اگر ہم بات کریں تو فرسٹ پریگنینسی کے حوالے سے خواتین میں یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پہلی پریگنینسی ہے، آپ اس کو اس طریقے سے سیریس نہ لیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا اپنا میڈیکل ٹیسٹ ہم کہہ لیں وہ نہیں کرواتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک پری کنسیپشن ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے خصوصی طور پہ، اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کہہ لیں کہ اس طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا. تو یہ بتائیے گا کہ پری کنسیپشن جو ایک کاؤنسلنگ ہے کتنی اہم ہے خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے؟ بہت شکریہ مدثر. السلام علیکم ناظرین. یورپ میں ترقی یافتہ ملکوں اور برصغیر پاک و ہند کے لوگوں میں یہ فرق ہے کہ پریگنینسی کو ہم ایک بہت ہی عام چیز سمجھ کے لیتے ہیں، عموماً ایسے سمجھا جاتا ہے، مگر بالخصوص یہ عام چیز نہیں ہے. صحیح. جب بچی پہلی دفعہ شادی کے بعد اپنی پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ ایک پورے مراحل سے گزرتی ہے. ہماری میڈیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ پریگنینسی از اے بیگ آف ڈیزیز، یعنی کہ یہ ایک بیماریوں کا پورا تھیلا ہے جو کہ عورت مختلف طریقے سے اس میں سے گزرتی ہے، اس پروسیس میں سے گزرتی ہے. ایک کنسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری کنسیپشن کاؤنسلنگ. اس کاؤنسلنگ کے اندر بچی کو جو پہلی دفعہ پریگننٹ ہوتی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پریگنینسی میں اس پریگنینسی کو اس نے لے کے کیسے چلنا ہے، اپنی صحت کا خیال کیسے کرنا ہے، اپنے ہونے والے بچے کی صحت کا خیال کیسے کرنا ہے، کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ پریگنینسی میں مشکلات نہ آئیں، تو جو کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے اور ہونی چاہیے. اگر یہ چیز ہو تو پاکستان میں جو اس وقت تناسب ہے کہ بہت سارے بچیاں پہلی پریگنینسی کے دوران کمپلیکیشنز کا شکار ہوتی ہیں اور بچے بھی جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی، ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم پری کنسیپشن میں بچوں کو بتا دیں، خواتین کو بتا دیں کہ آپ ان مراحل سے گزریں گی اور اس مرحلے سے آپ نے ایسے گزرنا ہے. صحیح. تو وہ کبھی بھی اس چیز کو مشکلات میں نہیں جائیں گے. یہ آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ سطح کے اوپر ایسا ہونا چاہیے یا پھر جو عام گلی محلے ہیں وہاں پہ جو کلینکس ہیں جو ان لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس سیٹ اپ کے اوپر بھی اس چیز کو لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کی سطح پہ گورنمنٹ ایسی سہولیات پرووائڈ کرتی ہے. صحیح. بی ایچ یو سے لے کر ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کاؤنسلنگ کے حساب سے، اور مگر ہماری جو عوام ہے اس کے اندر اس کی اویئرنیس نہیں ہے. وہ اس چیز کو گھر کی بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کو لے کر چلتی ہیں، یا جو محلے کی دائیاں ہوتی ہیں جن کو بیسکس تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دردوں میں ہم نے مالش کیسے کرنی ہے یا عورت کو کیا کرنا ہے، مگر اس عورت کو کون سی ویکسینیشن چاہیے، کیا خوراک چاہیے، کیا سپلیمنٹس چاہیے، اس کا ان کو نالج نہیں ہوتا. تو عموماً جو کمپلیکیشن آتی ہیں وہ اسی چیز میں آتی ہیں کہ ایسی خطرناک بیماریاں جن کے بچاؤ ویکسینیشن سے ممکن تھا وہ انہوں نے اس چیز کو نہیں لیا اور وہ اس کا شکار ہوتی ہیں، یا اپنی خوراک میں وہ پراپر خوراک نہیں کھا سکتی کیونکہ عام خوراک میں اور ایک پریگننٹ عورت کی خوراک میں فرق ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. تو وہ اگر وہ اس طرح کی خوراک نہیں لیں گی تو ان کے بچے بھی صحت مند نہیں ہوتے اور وہ خواتین بھی بیماری کا شکار ہوتی ہیں.